تمام حاضرین محفل، تمام سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، ذکر شہداء کربلا کی یہ محفل جو آپ کے شہر سیدھی میں منعقد ہے، آج اس محفل کی دوسری شب ہے، اور دوسری شب میں ہمارا آپ حاضر ہیں۔ آج کے اس تھوڑے سے وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم فضائل اہل بیت پر چند لمحات کچھ گفتگو کر سکیں اور اپنے آپ کو، اپنے قلب کو، جگر کو محسوس کر سکیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکریہ کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت کرام کے ذکر کرنے کی توفیق بخشی۔ رب کریم ہم سب کا حاضرانہ قبول فرمائے، اور ہم سب کا کہنا، سننا، کوششیں کرنا، کاوشیں کرنا رب کریم اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اہل بیت اطہار حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل، یہ اس سرزمین پر دنیا میں بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور کی آل یہ بہت بڑی نعمت ہے دنیا میں، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے تعلق سے احادیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب تک میری آل اس دنیا میں باقی ہے، اللہ رب العزت زمین پر، آسمان پر، اس دنیا میں قیامت نازل نہیں فرمائے گا۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ حضور کی آل، یہ آل جو ہے حضور کی، یہ امان ہے، امت، حضور کی امت کے لیے یہ آل امان ہے۔ یعنی جب تک حضور کی آل باقی ہے، اللہ رب العزت قیامت کو نزول نازل نہیں۔ یہ تمام ایسی اور بھی احادیثیں ہیں جس میں اہل بیت کرام کی فضیلت کا ذکر آتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے حضور کی آل سے محبت، ان سے مودت، ان سے عشق، ان سے رابطہ، علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس وفد کے وفد آتے ہیں، آپ کے پاس اکثر و بیشتر لوگ حاضر ہوتے ہیں، کوئی آپ سے ایمان سیکھتا ہے، اسلام سیکھتا ہے، آپ دین کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ آپ کے دربار پرانوار میں دور و دراز سے لوگ قافلے کی صورت میں، وفد کی صورت میں، اور کئی تعداد میں، کبھی 2، 4، 10، 20 لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ سب کی ضیافت فرماتے ہیں، آپ سب کے کھانے کا انتظام فرماتے ہیں، سب کے رہنے
ٹھہرنے کا انتظام فرماتے ہیں، آپ ان کو تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک بات تبلیغ کے حوالے سے آپ سماعت فرمائیں کہ حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا عروج اور بڑا اونچا منصب حضور کو اللہ نے عطا فرمایا، اور وہ منصب جو دیگر انبیاء کرام کو نہیں حاصل ہے وہ اللہ نے حضور کی ذات میں یکجا فرمایا ہے۔ تبلیغ دین حضور نے بھی فرمائی، دیگر انبیاء کرام و رسولان اعظام نے بھی فرمائی، لیکن حضور کی تبلیغ کا طریقہ اور حضور کے تبلیغ کا اثر کچھ اور ہے، اور دیگر انبیاء کرام کی تبلیغ کا اثر کچھ اور ہے۔ حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ظاہری نبوی حیات ہے وہ 23 سال کے آس پاس کی بنتی ہے۔ 23 سالہ زندگی حضور کی جو ہے آخر کی وہ ظاہری نبوی حیات ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اس خاکدان زمین پر جو ظاہری حیات گزاری وہ 23 سال ہے۔ 23 سال حضور نے تبلیغ فرمائی، اس سے اور 23 سال کے عرصے میں تقریباً 3 سال کا عرصہ ایسا بنتا ہے کہ جس میں حضور نے اپنے صرف گھر والوں کو تبلیغ فرمائی، یا 2 سال کے آس پاس کچھ ایسا عرصہ بنتا ہے جس میں حضور نے صرف اپنے گھر والوں کو تبلیغ فرمائی، اور پھر جب اللہ کا حکم نازل ہوا تب آپ نے اپنی پوری قوم کو خطاب فرمایا، پوری قوم کو دین کی طرف بلایا۔ لیکن حضور کا خاصہ دیکھیے، اللہ نے حضور کو کیا شان عطا فرمائی ہے، یہ 23 سالہ زندگی میں حضور نے تبلیغ فرمائی۔ اس کے مقابلے میں انبیاء کرام عمر کثیر لے کے آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کی تقریباً بتائی جاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی کثیر عمر تھی، حضرت داؤد علیہ السلام بھی بہت عمر دراز تھے، ابراہیم علیہ السلام بہت عمر دراز تھے، اور ان سب نے زندگی کے ایام میں صرف تبلیغ دین کی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 950 سال زمین پر تبلیغ فرمائی، 950 سال تبلیغ فرمائی۔ اور امام اہل سنت سرکار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو تبلیغ 950 سال فرمائی، اور پھر جو طوفان نوح کا واقعہ پیش آیا، پھر اس کے بعد جو زندگی آپ کو ملی، ٹوٹل آپ کی زندگی کو جوڑا جائے تفاسیر کے حوالے سے تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی تقریباً 1600 سال کے آس پاس کی بنتی ہے۔ اللہ الصمد، یہ کثیر عمر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، اور آپ نے اس میں تبلیغ کی۔ لیکن حضور کی تبلیغ میں اور دیگر انبیاء کرام کی تبلیغ میں فرق دیکھیے، اثر کیا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی 950 سال کی تبلیغ کے بعد آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی تفسیر میں 82، کسی میں 84، کسی میں 87، کسی میں 86، یہ ان تعداد کا ذکر ہے جو 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کے تبلیغ کے بعد ایمان لانے والے لوگ تھے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی اتنی لمبی تبلیغ کے بعد فقط اگر ہم ایک موٹا حساب پکڑ لیں تو 87 لوگ ایسے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر ایمان لائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو خاص میں نے کہا اپنے نبی کو عطا فرمایا، اللہ الصمد، وہ حضور، وہ رسول جس نے زندگی میں 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 500 سال نہیں، فقط 23 سال تبلیغ کی، اور 23 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد جب حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، 10 ذی الحجہ کو حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نکلے۔ کہاں؟ مدینہ شریف سے نکلے۔ آپ کی 9 ازواج بھی آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ پہنچے مدینہ مکہ شریف حج کے ارادے سے، جب جوڑا گیا اور تحقیق کی گئی تو فرمایا گیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں اور تمام علماء محدثین فرماتے ہیں کہ حضور کے ساتھ اس وقت خانہ کعبہ میں جن لوگوں نے حج کیا تھا ان کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ کے آس پاس بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو کتنا عروج عطا فرمایا، حضور کی زبان میں کتنی تاثیر عطا فرمائی، حضور کی نگاہوں میں کتنا اثر عطا فرمایا کہ ایک طرف آپ کے سامنے 950 سال کی تبلیغ ہے جس پر 87 لوگ ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ میرے حضور کا خاصہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا خاصہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ کی زبان پاک کی دست مبارک پر اور آپ کی نگاہوں کے اشارے سے اللہ رب العزت نے بیک وقت 1.25 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ یہ حضور کی تبلیغ کا، اس پر بھی حضور کائنات کی زندگی میں جو آخری کی تبلیغ کا ایام ہے وہ حضور نے مختصر کر دیا تھا۔ فقط یہ سمجھے کہ جمعۃ الوداع یا جمعہ کے موقع پر
جمعہ کے موقع پر تبلیغ ہوا کرتے، دن بھر لوگ آتے مسئلہ پوچھتے، لیکن جو عام تبلیغ کا دور تھا، جیسے آپ طائف جاتے اور یہ جو اس وقت کا مسئلہ تھا، وہ حضور نے مدینہ المنورہ میں آخری ایام میں ترک کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس وقت قاصد بھیجنا شروع کیا اور پیغامات بھیجنے شروع کیے کہ جو دوسرے علاقے کے یہ کہنے کہ سردار ہوا کرتے تھے یا کسی ملک کا سلطان ہوا کرتا تھا، اس پر آپ اس کو آپ قاصد بنا کے بھیجتے اس کے پاس، اور پھر وہاں سے لوگ آتے، ایمان سیکھتے، اسلام سیکھتے، ایمان لائے۔ تو صحابہ کرام کی نگاہ میں یہ سب کچھ تھا کہ حضور نے پوری زندگی صرف تبلیغ میں گزاری۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ معاش ظاہری طور پر نہیں ہے، حالانکہ آپ کی طاقت و قوت کا عالم تو یہ ہے کہ آپ نے خود کہا ہے کہ آپ اگر اشارہ کر دیں تو کوہ احد آپ کے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کے چلنے لگے۔ یا رسول اللہ، آپ کے اختیار پر اعتراض نہیں ہے یا آپ کے اختیار پر کوئی سوال نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ، بات صرف اتنی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو کہ تبلیغ کی وجہ سے آپ نے ذریعہ معاش ترک کر دیا ہے، تجارت چھوڑ دیا آپ نے، یا رسول اللہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کریں کہ آپ ان کے ذریعے سے آپ کے پاس آنے والے لوگوں کی ضیافت فرمائیں، آپ کے گھر کے جو معاملات ہیں، آپ کے ہاں جو فاقہ کشی ہوتی ہے وہ فاقہ کشی ترک ہو جائے۔ یا رسول اللہ، ہماری گزارش ہے آپ سے، یا رسول اللہ ہماری آپ سے بنتی ہے، اپیل ہے یا رسول اللہ کہ آپ ہم سے وہ نذرانہ قبول فرما لے۔ حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، یہ جو بات کی جا رہی ہے بے شک یہ مخاطب اس وقت صحابہ ہے، لیکن اگر آپ اس کے کم کی ضمیر کو دیکھیے اور اس پر غور کیجیے تو پوری امت سے خطاب حضور فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اے لوگوں سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں وہی کام کرتا ہوں جس کام کا حکم مجھے اللہ دیتا ہے، جس کام کے لیے اللہ مجھے فرماتا ہے میں اس کام کو سر انجام دیتا ہوں، مجھے اپنے رب سے پوچھ لینے دو۔ حضور کائنات نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا تیرے بندے میری بارگاہ میں حاضر ہے، مولا تیرے بندے مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم ان سے خدمت دین کے عوض میں، ہم ان سے تبلیغ دین کے عوض میں، ہم انہیں راہ راست بتانے کے عوض میں، صراط مستقیم پر چلانے کے عوض میں کچھ نذرانہ لے لیں۔ حالانکہ میرا یہ کہنا ہے صحابہ کرام کو یہ ارادہ نہیں رہا ہوگا کہ وہ تبلیغ دین کے عوض میں دے۔ ارے حضور کو کوئی کچھ دے کیسے سکتا ہے جس کے سامنے تو آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہو، جس کے سامنے بشریت کے لیے آدم علیہ السلام محتاج ہو، جن کے سامنے نبوت و رسالت کے لیے موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت محتاج ہو، اور جن کے سامنے یوسف علیہ السلام کاسے گدائی لے کر حاضر ہو، بھلا اس شخص کو کوئی دے کیا سکتا ہے؟ بات دینے کی نہیں تھی، بات یہ ادب و احترام کی تھی، بات یہ حضور کی فکر کی تھی، حضور سے محبت کی تھی۔ حضور نے عرض کیا اے مولا تیرے بندے مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں، کیا میں ان سے کچھ لے سکتا ہوں؟ یا اے مولا تو بتا کیا میں ان سے کچھ نذرانہ اپنے خدمت دین کے عوض، اپنے تبلیغ دین کے عوض میں کچھ لے لوں؟ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ فرما دے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابیوں، اے مسلمانوں سنو، میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں رحمان کا فتح دیا۔ اے ساتھی سنو، تم وہ قوم تھے جس میں تمہیں نمک اور کافور میں فرق کرتا نہیں آتا تھا، تم وہ قوم تھے اس قوم کے اندر بدگمانیاں پھیلی تھی، اس قوم میں خرابیاں پھیلی تھی، اس قوم کے اندر بے پناہ گناہ پھیلے تھے، تم وہ قوم تھے اس قوم کے اندر اخلاق کا کوئی معاملہ نہیں تھا، تم وہ قوم تھے اس قوم نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا، میں نے تمہیں تبلیغ کی، میں نے تمہیں دین سکھایا، اور تم نے دین سکھانے کے بعد میں نے وہ تم پر تبلیغ کی کہ تم آج اپنی بیٹی کے باپ ہونے پر فخر محسوس کرتے ہو، تم وہ قوم تھے اس قوم کے اندر کسی چیز کی تمیز نہیں تھی، میں نے تمہیں حق و باطل کا پتہ بتایا، تم وہ قوم تھے جو زمین دوست تھے، تم وہ قوم تھے جو زمین پر رہنے والے، زمین پر اڑنے والی دھول کے برابر تھے، تمہیں اور سعیت تک میں نے پہنچایا، تمہیں احساس زندگی میں نے دی، تمہیں مفکر مدبر میں نے بنایا، تمہیں دین میں نے سکھایا، نماز میں نے دی، روزہ میں نے دیا، تمہیں زکات کا طریقہ میں نے دیا، حج کا طریقہ میں نے دیا، تمہیں رحمان کا پتہ میں نے دیا، قرآن میں نے دیا۔ لیکن سنو اے میرے ساتھیوں، میں قرآن دینے کے عوض، میں دین دینے کے عوض، میں تم پر تبلیغ دین کے عوض میں، نماز کے عوض میں، صراط مستقیم بتانے
पाने के एवज में तुमसे कुछ नहीं चाहता, कोई नजराना नहीं चाहता, मैं तुमसे कोई पैसा नहीं चाहता, कोई दिरहम दीनार नहीं चाहता। या रसूल अल्लाह, हम आपको दिरहम दीनार नहीं दे सकते, लेकिन या रसूल अल्लाह, हम आपकी खिदमत करें तो कैसे करें? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए महबूब आप कह दे, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता। ए मेरे साथियों, ए मुसलमानों, अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो दिरहम दीनार न दो, अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो दिरहम दीनार न दो, अगर मुझे राजी करना चाहते हो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी आल से मोहब्बत करो, जिससे मेरी आल राजी हो जाएगी उससे मैं भी राजी हो जाऊंगा, जिससे मेरी आल राजी हो जाएगी, जिससे मेरी आल राजी हो जाएगी, सरकार फरमाते मैं भी उससे राजी हो जाऊंगा। अब सोचिए, अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत से अकीदत, उनसे राबता, उनसे ताल्लुक, कितनी बड़ी शय है। हुजूर ने क्या कुछ नहीं दिया आपको, हुजूर ने क्या कुछ नहीं दिया हम सबको। हुजूर का एहसान दुनिया के हर मुसलमान, दुनिया के हर इंसान को रहती दुनिया तक रहेगा। कौन हुजूर? वो हुजूर जो मेराज की शब रब के कुर्ब में है, रब के कुर्ब में है, कुर्ब खास में है, वहां भी हुजूर अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। वो हुजूर, वो रसूल कि जब कल मैदान महशर में उम्मत जहन्नम में डाली जाएगी, हुजूर अपने सर को सजदे में रख देंगे और उस वक्त तक नहीं उठाएंगे जब तक कि उनको उम्मती बख्शा ना जाए। वो हुजूर कि जिनके सदके में चांद उतारे हैं, जिनके सदके में जमीन व आसमान है, जिनके सदके में आज हमारी रगों में दौड़ता हुआ खून है, आज जो ये कुछ जवानी है, ये जो जलानी है, जो निगाहों में चेहरे में खूबसूरती है, ये जो कायनात आलम का हुस्न है, ये सब कुछ हुजूर की कदमों का सदका है। लेकिन याद रखिए, हुजूर ने इन तमाम चीजों के बस आपसे कुछ नहीं मांगा। अगर मांगा है, ये जी कहूं, हुजूर ने आपसे कुछ तलब फरमाया है, ये तलब फरमाया है कि अगर मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी आल से मोहब्बत करो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे इश्क करो। क्यों? क्योंकि जो हुजूर की आल से मोहब्बत करेगा हुजूर उस पर बेइंतहा करम फरमाएंगे। और सुनिए, यहां जो लफ्ज आया है वो लफ्ज इश्क का नहीं है, इश्क का लफ्ज नहीं है, या हुब का लफ्ज नहीं है, इल्लल मवद्दता, मवद्दत का लफ्ज है ना। मवद्दत किसे कहते हैं? देखिए, एक होती मोहब्बत करना, और ये भी एक बहुत माना खेज है कि मोहब्बत जो होती है वो बहुत बड़ी शय है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके बगैर रह नहीं सकता। लेकिन मवद्दत एक अलग शय है। मोहब्बत और मवद्दत में थोड़ा फर्क है। जैसे इंसान अपनी मां से मोहब्बत करता है, लेकिन उसके बावजूद, मां से मोहब्बत के बावजूद आप अपने घर से निकलकर दुकानदारी करते हैं, दुकान में बैठते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 11 घंटे की दूरी बर्दाश्त करते हैं। ये नहीं कह सकते हम कि आपको अपनी मां से मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत होती तो पास में बैठे होते। नहीं, मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत का जो दायरा है वो ऐसा है कि उसमें इंसान दूरी कुछ लम्हे के लिए बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन मोहब्बत और मवद्दत में ये फर्क है कि जब मवद्दत होती है तो इंसान उस शय के बगैर रह नहीं सकता। जैसे मछली को पानी से मोहब्बत नहीं है, मछली को पानी से मोहब्बत नहीं है, मवद्दत है। मवद्दत क्यों? बगैर रह नहीं सकती। आप किसी मछली से कहिए, जब किसी मछली को पकड़िए और उसे लाकर पानी से निकालिए और किसी मखमली चादर में बैठा दीजिए, लेटा दीजिए, रख दीजिए, तो तड़पेगी, तड़प के मर जाएगी। आप उस मछली को किसी सैयद साहब की गोद में रख दें, किसी आलिम की गोद में रख दें, या किसी बहुत मुत्तकी आदमी के हाथ में रख दें, वो कितना भी मुत्तकी क्यों ना हो, ये कैसा भी शख्स क्यों ना हो, क्योंकि मछली को पानी से मवद्दत है, मवद्दत है। वो पानी के बगैर रह नहीं सकती। चाहे 10 सेकंड के लिए आप बाहर निकालेंगे तड़पने लगेंगी, कुछ देर बाहर रखेंगे मर जाएगी।
جیسے سانس کا رات کا معاملہ ہے، آپ چاہ کر بھی سانس کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتے، وہی مسئلہ مچھلی کا پانی کے ساتھ ہے، اور یہی مسئلہ مودت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور سنیے، بلکہ جو علم طب کے ماہر ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی غذا کھائیں تو کوئی بھی غذا کھانے کے بعد آپ کو پانی پینے کی خواہش اتنی نہیں ہوگی جتنا آپ کو مچھلی کھانے کے بعد پانی کی خواہش پیدا ہوگی۔ سوچئے اس مچھلی کو پانی سے کتنی مودت ہے، کتنی مودت ہے کہ پانی سے نکال لی گئی، تل لی گئی، اس کا وجود ختم کر دیا گیا، دانتوں میں چبا لیا گیا، پیٹ میں چلی گئی، اس کے باوجود اسے پانی چاہیے۔ مودت وہ شے ہوتی ہے کہ انسان کوئی شے دوسری شے کے بغیر نہ رہ سکے، اسے مودت کہتے ہیں۔ اہل بیت کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف محبت کرو، اللہ نے فرمایا ایسی محبت کرو، ایسی محبت کرو جیسی محبت پانی مچھلی سے کرتی ہے یا مچھلی پانی سے کرتی ہے، ایسی محبت کرو کہ اہل بیت کے اطہار کے بغیر تمہیں چین نہ آئے، اہل بیت کے اطہار کے بغیر تمہیں قرار نہ آئے۔ قسم خدا کی یہ حضور کا فیضان ہے کہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو سارے عالم میں پھیلا دیا، سارے عالم میں دنیا کے ہر حصے ہر خطے میں پہنچا دیا، فقط اس لیے کہ جو مومن ہوگا، مومن کو اہل بیت کے بغیر سکون نہیں ملے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آپ کو مدینے میں بھی ملے گی، لیکن مدینے سے باہر نکلیے تو بغداد میں بھی سرکار غوث العظم کی شکل میں ہے، سرکار سلیم نواز کی شکل میں اجمیر کی سرزمین پر ملے گی۔ آپ سرکار کی حال کو دیکھنا چاہے تو احمد آباد کی سرزمین میں حضرت شاہ عالم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ النعیم کی شکل میں، شاہ محبوب الہی کی شکل میں دلی کے اندر اور دنیا کے ہر حصے ہر خطے کے اندر حضور کی آل موجود ہے۔ اور یاد رکھیے حضور سے آل، حضور کی آل سے محبت فقط محبت نہیں، ایسی محبت کرو، ایسی محبت کرو جیسی محبت مچھلی پانی سے کرتی ہے۔ اگر ایسی محبت آپ نے کر لی تو قسم خدا کی اللہ وہ مقام دے گا، وہ مقام دے گا جو مقام دنیا کے اوروں کو نہیں حاصل ہوگا۔ ترمذی کی حدیث حضور فرماتے ہیں کہ اے علی کل میدان محشر میں ہم جنت میں ہوں گے، تم جنت میں ہوگے، میری بیٹی فاطمہ جنت میں ہوگی، یا رسول اللہ اور کون جنت میں ہوگا؟ علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور کون جنت میں ہوگا؟ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے علی میں تمہارے بیٹے حسن حسین جنت میں ہوں گے۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ یہ بتائے اگر میں بھی جنت میں پہلے چلا گیا، آپ کی بیٹی فاطمہ بھی جنت میں پہلے چلی گئی، حسن حسین بھی جنت میں پہلے چلے گئے، اور آپ کے پہلے سے مالک کی جنت ہے، آپ جنت میں چلے گئے، تو یا رسول اللہ یہ بتائیے جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، جو ہم کو چاہنے والے ہیں، ہم سے پیار کرنے والے ہیں، ہم سے مودت کرنے والے ہیں، ہم سے عشق کرنے والے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ کہاں رہیں گے؟ ذرا سوچیے تو صحیح۔ یہاں پر ٹھہر کے ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ جو تبلیغ دین کرتے وہ کہاں، رسول اللہ یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھتے وہ کہاں رہیں گے، جو روزے رکھتے وہ کہاں رہیں گے، انہوں نے حج کیا وہ کہاں رہیں گے، یا رسول اللہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ کہاں رہیں گے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں اے علی سنو، جو تم سے محبت کرتا ہو، فاطمہ سے محبت کرتا ہو، حسنین کریمین رب العزت، ترمذی کی حدیث بیان کر رہا ہوں، یعنی اللہ رب العزت میدان محشر میں کہ جنت میں حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس جگہ جلوہ فراز فرمائے گا اس جگہ غلام کی شکل میں حضور کے اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی حاضر ہوں گے۔ یہ فضل ہے، یہ فضیلت ملی کیسے؟ نہ نماز روزے کی بنیاد پر، میں اس پر یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھی جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ روزے نہ رکھے جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا بتا رہا ہے، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کہ نماز والے کہاں رہیں گے، روزے والے کہاں رہیں گے، حج و زکات والے کہاں رہیں گے، تبلیغ دین والے کہاں رہیں گے، وہ لوگ جو گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر تبلیغ کے نام پہ پھرتے ہیں، جو موٹی موٹی حدیث لے کے پھرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ کہاں رہیں گے؟ یہ نہیں پوچھا، کہا یا رسول اللہ ہم سے محبت کرنے والے کہاں رہیں گے؟ یعنی پتا چلا کل میدان محشر میں بخشش کی ضمانت اگر چاہیے تو اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت پیش کرو، کیونکہ اہل بیت کی محبت میدان محشر میں بخشش کی ضمانت کہلائے گی۔ اللہ رب العزت نے وہ شان عطا فرمائی ہے اہل بیت کو۔ حضور کے اہل بیت کون ہے؟ اب اس پر تھوڑی سی بات، چونکہ وقت نکل رہا ہے، حضور کے اہل بیت کون ہے؟ فضیلت پڑھیں تو اور کثیر احادیث حضور کے اہل بیت کی فضیلت پر آتی ہے، لیکن ہے کون اہل بیت؟ یہاں پہ جو
رافضی شیعہ قسم کے لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ حضور کے اہل بیت فقط وہ مولا علی، حضرت فاطمہ، حضرت امامین حسنین کریمین ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ حضرت علامہ یوسف نبہانی کی کتاب اشرف المعبد، جو اردو ترجمے کے ساتھ برکات آل رسول کے ساتھ آتی ہے، آپ اس کو پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اہل بیت میں حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج بھی داخل ہیں۔ اہل بیت کی کئی قسمیں ہیں، جو ایک اہل بیت حضور کی وہ ہیں جو حضور کی بیویاں ہیں، ایک اہل بیت حضور کی وہ ہیں وہ جو حضور کی بیٹیاں ہیں، اور ایک اہل بیت النسب ہیں حضور کے، جو حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد ہے۔ یہ سب حضور کے اہل بیت ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ جو اہل بیت کی فضیلت ہے، یہ فضیلت کو انسان اپنی کوششوں سے حاصل نہیں کر سکتا۔ جو اہل بیت کا خاصہ ہے، جو اہل بیت کی فضیلت ہے، مناقب ہے اہل بیت کے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے بارے میں اپنی تعظیم و تکریم کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو خالص دین بتانا چاہتا ہوں کہ جو اہل بیت کی سیدوں کی فضیلت ہے، مناقب ہے ان کے، وہ فضیلت اور وہ مناقب کوئی انسان کسی محنت کے ذریعے جب پڑھیں گے شرف المعبد حضرت علامہ یوسف نبہانی کتاب، تو پتا چلے گا کہ سادات کی تعظیم کیا ہوتی ہے۔ اللہ الصمد فرماتے ہیں علامہ یوسف نبہانی شرف المعبد کے اندر کہ جو سادات سے محبت کرے اسے چاہیے کہ سادات کی تعظیم کرے، تکریم کرے، ان کے برابر میں نہ بیٹھے، ان سے تیز آواز میں گفتگو نہ کرے، بلکہ اب یہ بات علامہ یوسف نبہانی نے لکھی علامہ عبد الوہاب شیرانی کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ علامہ عبد الوہاب شیرانی فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی کی نکاح کا ارادہ فرمایا، اس کے سامنے اچانک کبھی کوئی سید زادے آ جائے اور وہ سید زادے مالی اعتبار پہ فقیر ہو، غریب ہو، اور وہ اس سے بیٹی کی نکاح کا پیغام دے، تو حضور کی امتی ہونے کے ناطے اور اس شخص کے سید ہونے کے ناطے اس شخص کو یہ چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سید سے کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ کل میدان محشر میں دنیا کے نہ مال کام آئیں گے نہ دولت کام آئے گی، لیکن اگر اس کی بیٹی فاطمہ زہرا کی بہو بن گئی تو قسم خدا کی میدان محشر میں جو اس کو بھی کام آئے گا، اس کی بیٹی کی بھی کام آئے گا، اس کے خاندان والے کو بھی کام آ جائے گا۔ یہ علامہ عبد الوہاب شیرانی فرماتے ہیں۔ اس بات کو علامہ یوسف نبہانی نے لکھا۔ سوچیے کیا مقام سعادت ہے۔ اہل بیت کرام، حضور کی آل کی عظمت کیا ہے۔ ارے حضور کی آل سے محبت یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ الصواعق المحرقہ، علامہ ابن حجر ہیثمی اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے، اللہ الصمد، جو اہل بیت سے محبت کرے اور پھر اسے موت آ جائے، تو فرماتے ہیں کہ ماتا شہیدن، اور ایک روایت میں آتا ہے ماتا مومنن، یعنی جو اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے مر جائے، اللہ رب العزت اگر وہ بندہ بستر پر بھی مرے گا اپنے تو درجہ شہادت عطا فرماتا ہے۔ درجہ شہادت، کون درجہ شہادت؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے نام میں شہید کر دیے جائے انہیں مردہ مت کہو، اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے نام میں شہید کر دیے جائے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اہل بیت کرام کی محبت بہت بڑا اجر دیتی ہے، اور ایسا اجر دیتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو حیات جاودانی عطا فرماتی ہے، حیات جاودانی عطا ملتی ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی حیات کو پروانہ لیے بیٹھا رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا حصہ بھی فرماتے ہیں کہ من مات علی بغض آل محمد، کہ جو بغض اہل بیت میں مر جائے۔ دہلوی کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خانہ کعبہ چلا جائے اور وہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نماز پڑھتا ہو، اور فرمایا کہ وہ روزے سے بھی ہو، حضور فرماتے، دہلوی کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی شخص خانہ کعبہ میں چلا جائے، حج کر چکا ہے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اور اس حالت میں نماز پڑھ رہا ہے کہ وہ روزے دار ہے، اور پھر سجدہ کرے اور سجدے میں اسے نماز کی حالت میں سے موت آ جائے،
تو ایسے شخص کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا کہ جو نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، اور اللہ الصمد اس کو جگہ کہاں ملی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان؟ وہ جگہ جہاں پہ اللہ کی رحمتیں چھم چھم کے برستی ہو، جہاں پہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہو، جہاں پر وہ انسان قریب ہے خانہ کعبہ کے، جہاں پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، وہ شخص وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، سجدے کی حالت میں ہے، ایسا شخص اگر مرے تو ہمارا یہ گمان ہوگا کہ وہ شخص ضرور جنت میں جائے گا، ضرور جنت میں جائے گا۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو روزے کی حالت میں خانہ کعبہ اور حجر اسود کے خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھتا ہو اور نماز کی حالت میں سے موت آ جائے، لیکن اس کے سینے کے اندر میری آل کی محبت نہ ہو، میرے اہل بیت کا عشق نہ ہو، وہ میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، حضور فرماتے ہیں کہ وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو، اگر مر جائے گا تو اللہ رب العزت اسے مومن کی موت نہیں دے گا بلکہ کافر کی موت عطا فرمائے گا۔ اب سمجھیں آپ کہ بغض اہل بیت کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اور دوسری طرف حدیث پاک بھی ہے، حضور فرماتے ہیں الصواعق المحرقہ کی حدیث کہ جو بغض اہل بیت میں مر جائے گا اللہ رب العزت اس کو ایسے ہی مارے گا جیسے کافروں کی موت ہوتی ہے۔ بغض اہل بیت بہت ہی بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ سوچئے آپ کو حضور سے آپ کو اہل بیت سے محبت کے لیے کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہ حضور کی حال ہے، ایک رشتہ ہے حضور سے، ایک تعلق ہے۔ ارے حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس پہاڑ پہ ایک مرتبہ چلے جائیں وہ پہاڑ آج تک مسلمانوں کے لیے بہت تعظیم کی جگہ بن جائے، جس جگہ حضور ایک مرتبہ قدم ناز رکھ دیں وہ جگہ مسلمانوں کے لیے مکرم اور معظم ہو جائے، تو جو اہل بیت ہیں وہ حضور کائنات کے صرف در والے نہیں ہیں کہ صرف دروازے سے جڑے ہیں، بلکہ جو اہل بیت ہیں ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون رسول ہے، خون حضور ہے۔ اور خون حضور کا مقام کیا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو نور سے بنایا۔ کس نور سے بنایا؟ اللہ رب العزت نے نور بنایا، اور نور بنانے کے بعد اس پر نگاہ ہیبت ڈالی، توجہ فرمائی، اس نور کے حصے ہوئے، اس نور کے حصے سے کیا بنا؟ علماء فرماتے ہیں کہ ترمذی کی حدیث ہے کہ حضور کی نور جب بٹے اس بٹے ہوئے نور سے کہیں لوح بنا، کہیں قلم بنا، کہیں آسمان بنا، عرش بنا، زمین بنایا گیا، انسانوں کے دماغ بنائے گئے، انسانوں کے آنکھوں پر نور ڈالا گیا۔ یعنی حضور کا نور جب بچتا ہے تو کبھی لوح بنے، کبھی قلم بنے، کبھی وہ آسمان بنے، کبھی عرش بنے، کبھی یعنی عرش بنے، کبھی فرشتہ بنے۔ یاد رکھیے گا کہ وہی نور ہے، اس نور سے عرش بن رہا ہے، لوح بن رہا ہے، قلم بن رہا ہے۔ یہی نور جب شکل بشری میں آتا ہے اور یہ نور تبدیل ہوتا ہے، بدلتا ہے، نسل آگے بڑھتی ہے، تو اسی نور سے کبھی فاطمہ بنتی ہے، کبھی حسن بنتے ہیں، کبھی حسین بنتے ہیں، اور یہی نور جب آگے بڑھتا ہے کبھی غوث الاعظم بنتا ہے، کبھی نواز بنتا ہے، کبھی الہی بنتا ہے۔ یہی نور جب آگے بڑھتا ہے تو شاہ قطب عالم بنتا ہے، تخدیم سنہ بنتا ہے، اور یہی نور جب میرے امام دیکھتے ہیں تو پکار کے کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حضرت، قائد اعظم کانفرنس، شجاعت نہال ملت، قومی اعظم قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شجاعت نہال ملت۔ تو یہی نور جب آگے بڑھتا ہے تو وہ جب صورتیں بدلتا ہے، حضور کی عطا سے تو کبھی فاطمہ زہرا کی شکل متشکل ہوتا ہے، کبھی امامین حسنین کریمین بنتا ہے، کبھی غوث الاعظم بنتا ہے، کبھی غریب نواز بنتا ہے۔ اسی لیے تو امام نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم یہ تعلق دیکھی، میں تعلق کی بات کر رہا تھا کہ حضور سے تعلق یہ اہل بیت کا خاصہ ہے کہ جو در والے ہیں جب ان سے محبت کا حکم ہے تو جو گھر والے ہیں ان سے کتنی محبت کا حکم ہوگا۔ آپ سمجھیے اس چیز کو، کتنی حضور نے اپنے در والوں سے محبت کے لیے ارشاد فرمایا
حضور فرماتے ہیں کہ مجھے میرے صحابہ کے تعلق سے تکلیف نہ دو، تکلیف نہ دو مجھے، یعنی میرے صحابی کو گالیاں مت دو، جب میرے صحابی کو گالی دو تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ سوچیے یہ حال در والوں کا ہے، تو جو حضور کی بیٹی ہے فاطمہ زہرا، جو حضور کے نواسے بیٹے ہیں حسنین کریمین، وہ آل کہ جن کی رگوں میں خون ہاشمی دوڑتا ہو، وہ آل کہ جن کی آل میں حضور کا خون دوڑتا ہو، ان کا مقام کیا ہوگا؟ اشرف المحبت کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں حضرت علامہ یوسف نبہانی آج کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو بہت بڑے بزرگ اپنے دور کے، بہت بڑے امام ہیں اپنے دور کے، ان کی بارگاہ میں ایک سید صاحب تھے، وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا نا، حضور نے فرمایا کہ صحابہ ہیں، ان کے تعلق مجھے تکلیف نہ دو، ان کو گالی دو گے تو تکلیف مجھے ہوگی۔ سوچئے یہ صحابہ کرام سے ایسا ہے تو اہل بیت کا کیسا ہوگا؟ فرماتے ہیں حضور حضرت علامہ یوسف نبہانی کہ ان کے درس میں ایک سید زادے پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے سبق نہیں یاد کیا یا کوئی مسئلہ رہا ہوگا، ان سید زادوں کو اس استاذ نے کچھ سختی کی، کچھ سخت کلامی کی۔ سید صاحب چلے گئے، اگلے دن پھر آئے، پھر آپ سے کچھ غلطی ہو گئی تو استاذ نے بہت سخت لہجے میں آپ کو ڈانٹا اور آپ پر چھڑی اٹھا لی اور آپ کے ہاتھ پہ اتنا زور سے ڈنڈی چلائی یا چھڑی چلائی کہ آپ کے ہاتھ میں ورم آ گیا، سوج گیا ہاتھ۔ وہ سید زادے واپس چلے گئے، روتے روتے سو گئے۔ ادھر جو وہ بزرگ تھے، وہ امام تھے اپنے دور کے، بہت بڑے عالم تھے، تو ان کے خواب میں حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے چہرہ پھیر لیا، اللہ الصمد۔ حضور تشریف لاتے ہیں خواب میں اور چہرہ پھیر لیتے ہیں، تو اس بزرگ نے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لائے، چہرہ پھیر لیا۔ تو حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا، میری زبان میں سکت نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے الفاظ میں کہہ سکوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ کہا یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اللہ سبحانہ۔ اب بہت سخت جملہ حضور فرماتے ہیں کہ اے شخص، آپ نے ان کا نام لیا اور کہا کہ اے شخص تو مجھے مارتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ اب کون انسان مسلمان ایسا ہوگا جو حضور کے تعلق سے ایسا سوچے گا؟ کون انسان ایسا ہوگا جو حضور پر، ارے ہم تو وہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں، ہم تو یہ ماننے والے لوگ ہیں۔ اب سوچئے حضور کتنا سخت جملہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے مارتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ پر کیسے بات کر سکتا ہوں، میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، یا رسول اللہ میرے وہم و گمان میں یہ بات نہیں آئی، ہم ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا دست مبارک آگے کیا۔ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ کہ حضور کے ہاتھوں میں ورم ہے، حضور کے ہاتھ سوج چکے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں میں ورم کیسا؟ یا رسول اللہ مجھے معاف فرما، میں نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں میں ورم کیسا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شخص سن لے، اے مسلمان سن لے کہ آج تو نے اپنی درسگاہ میں جس شخص کو بھی اس بچے کو مارا ہے وہ میری اولاد ہے، میری نسل ہے، میرا بیٹا ہے۔ سنو اگر میرے بیٹوں کو مارو گے تو تکلیف مجھے ہوگی۔ سنیے حضور کائنات کی آل کو تکلیف پہنچانا، حضور کائنات کی آل سے بغض رکھنا، حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے عداوت رکھنا گویا حضور سے عداوت رکھنا ہے، ان کی آل کو تکلیف دینا گویا حضور کو تکلیف دینا ہے۔ اور یاد رکھے جو حضور کو تکلیف دے گا کل میدان محشر میں وہ جنت تو بڑی چیز، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اہل بیت کرام کی محبت سے حضور کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بات ہوتے ہوتے اور آگے چلی جا رہی ہے، کچھ اس میں باتیں مجھے اور عرض کرنی تھی اہل بیت کے تعلق سے کہ اہل بیت کرام سے جو محبت کی جاتی ہے وہ محبت کیسی ہونی چاہیے۔ ابھی میں نے جو بات کی صرف تمہید ہے نا طور پہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے، ابھی اس تقریر کا بہت سارا باب باقی ہے، حالانکہ میں آپ کو بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن پھر بھی آپ کو کچھ باتیں اہل بیت کے کرام کی محبت کے تعلق سے سمجھانا ضروری ہے۔ یاد رکھیے حضور نے اہل بیت سے محبت کے لیے جتنی باتیں فرمائی ہیں میں بہت تاکید ہے اور فرمایا کہ محبت کی جائے۔ صحابہ کرام نے محبت کی، صاحب ارے صحابہ کرام کے بعد
ائمہ کرام تابعین کرام نے محبت کی ہے، بلکہ جب آپ پڑھیں گے تاریخ تو سمجھ میں آئے گا کہ ہماری اور آپ کی محبت تو کچھ نہیں ہے ان کی محبت کے آگے۔ جو محبت امام اعظم نے کی، امام شافعی نے کی، امام مالک نے کی، امام احمد بن حنبل نے جو محبتیں کی ہے، جو محبتیں بزرگان دین نے کی ہے، وہ محبت ہم کر ہی نہیں سکتے صاحب کہ جو محبت وہ کر کے گزر گئے۔ اللہ الصمد امام اعظم جیسی شخصیت حضرت نعمان ابن ثابت جن کی آج پوری دنیا میں مقلد موجود ہے، وہ نعمان ابن ثابت جن کے شاگردوں میں امام ابو یوسف ہے، امام محمد ہے، امام ظفر ہے، امام ابراہیم نقی، بڑے بڑے جن کے شاگردوں میں ہیں، ان امام اعظم نے اپنی زندگی کے بہت سارے ایام، بلکہ آپ کا جو انتقال ہوا ہے وہ جیل میں ہوا امام اعظم کا، کیوں ہوا ذرا پڑھیے کبھی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اہل بیت سے محبت کرنے کی بنیاد پر۔ عزیزوں یاد رکھنا یہ بات میں تم سے یہ سمجھے کہ آپ سے محبت کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں کہ اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے، اللہ الصمد اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو ہمیشہ پریشان کیا گیا ہے، ہمیشہ ستایا گیا ہے۔ جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اسے ستایا ضرور جاتا ہے، یا یوں کہوں کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اسے آزمایا ضرور جاتا ہے، اسے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ امام اعظم نے شخصیت جو حضرت امام زید کے ساتھ میں تھی، انہیں بھی ستایا گیا، انہیں بھی پریشان کیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، اور آپ کا انتقال اسی جیل کے اندر ہوا۔ امام شافعی پر اہل بیت سے محبت کی بنیاد پر رفض اور شیعہ ہونے کا الزام لگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں، کون امام شافعی؟ اللہ الصمد، آپ وہ شخصیت ہے، آپ نے اہل بیت سے ایسی محبت کی ہے، ایسی محبت کی کہ فرماتے ہیں آپ نے اعلان کر دیا، پورے علاقے میں، پورے مصر میں اعلان کر دیا، فرمایا کہ لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں تو سنو، اگر اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت سے عقیدت رکھنا، اہل بیت سے جڑ کے رہنا یہ رفض ہے تو اعلان کر دو شافعی رافضی ہو گیا۔ اور سنو، ذہن میں بس مت کرنا، آج تمہارے علاقے، تمہاری بستی اور تمہارے مصر کے اندر ایک سیدہ موجود ہے، اس کا نام بی بی نفیسہ طیبہ طاہرہ ہے۔ سنو، جب شافعی امام مر جائے اور مجھ پر موت طاری ہو جائے، مجھ پر کفن مجھے غسل دے دیا جائے اور مجھے کفن دے دیا جائے، سنو، جب میرا جنازہ لے کے نکلنا تو کسی اور رات سے سمجھ جانا، جب میرا جنازہ لے کے نکلنا، امام شافعی کہتے ہیں جب میرا جنازہ لے کے نکلنا تو ایسے بی بی نفیسہ کے آنگن سے نکلنا۔ لوگوں نے کہا حضور، بی بی نفیسہ کا مقام آپ ان کے دروازے سے کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اے لوگوں سنو، اے ماننے والوں سنو، اے مخلص سمجھو، جب میری موت طاری ہو جائے گی، مجھے کفن دے دیا جائے گا، غسل دے دیا جائے گا، اور میرا جنازہ اگر نفیسہ کے آنگن سے گزرے گا، مجھے امید ہے کہ جو رحمتیں نفیسہ کے آنگن میں برس رہی ہے وہ رحمتیں شافعی کو بھی مل جائے تو میدان محشر میں شافعی کی بخشش ہو جائے گی۔ سوچئے، شافعی، امام شافعی جن کے مقلد میں امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، وہ شافعی امام کہ دنیا میں جن کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے، وہ شافعی کہتے ہیں میرا جنازہ لے کے چلو تو نفیسہ کے آنگن سے لے کے چلو۔ حضرت امام مالک، کون امام مالک؟ جو امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں، وہ امام مالک جنہوں نے موطا امام مالک لکھی۔ اللہ الصمد اپنے دور کے بہت بڑے امام، بہت بڑے عاشق رسول، اور ایسے عاشق رسول کے اللہ الصمد آپ درس حدیث دیا کرتے تھے مدینہ المنورہ کے اندر۔ فرماتے ہیں لوگوں نے بیان کیا کہ امام مالک جب درس دیا کرتے تھے تو ادب رسول اتنا تھا ان کے اندر کہ جب آپ پنہ پلٹتے، حدیث کی کتاب کے اوراق کو پلٹتے تو اتنے آہستے سے پلٹتے تھے، اتنے آہستے سے پلٹتے تھے کہ ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا نہ ہو۔ یہ ادب رسول تھا، ادب روض رسول تھا آپ کے اندر۔ فرماتے امام مالک کے بازو چھل جایا کرتے، کیوں؟ کیونکہ آپ اکثر و بیشتر دیوار سے رگڑ کے چلا کرتے۔ کسی نے کہا مالک آپ دیوار سے سب کیوں چلتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے حضور کائنات جب مدینہ المنورہ میں تھے، حضور کا گزر اس گلی سے ہوا ہو، اس راستے سے ہوا ہو، اور حضور چونکہ یہ حضور کا طریقہ تھا کہ حضور جب راستے سے چلتے تو آپ
آپ نگاہ نیچی کر کے چلے جایا کرتے تھے، تو جب حضور یہاں سے گزرتے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ حضور کائنات نے جہاں قدم رکھا ہو مالک کا قدم حضور کی اسی قدم رکھنے والی جگہ پر کہیں نہ پڑ جائے جب میں بے ادبی محسوس کرتا ہوں۔ کہا کہ اچھا یہی بات ہے کہ آپ دیوار سے سب کے چلتے؟ کہا نہیں، ایک بات اور ہے۔ کہا کیا بات؟ کہا یار سنو لوگوں، میں نے سنا کہ حضور اس گلی سے گزرے، اس کوچے سے گزرے، تو ہو سکتا ہے کہ حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں اٹھا کر اس دیوار کی طرف دیکھا ہو، اس دو دیوار کو دیکھا ہو۔ حضور کی نگاہ رحمت، نگاہ رسالت، نگاہ نبوت ہو سکتا ہے اس دیوار پہ پڑ گئی ہو اور اس دیوار میں برکت آ گئی، لہٰذا میں اس دیوار سے مس ہو کے چلتا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ اے مالک، ابھی تم ہی کہہ رہے تھے کہ حضور جب گزرتے تھے تو نگاہیں نیچی رہا کرتی تھی، اب تم کیسے کہتے ہو کہ حضور کی نگاہ اس دیوار میں پڑ سکتی ہے؟ امام مالک نے کہا چلو ٹھیک ہے، نگاہ نیچی کر کے نکلتے تھے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب حضور یہاں سے گزرے ہو، کبھی ہوا کا جھونکا ہے اور حضور کی جسم سے جو ہوا کا جھونکا مس ہوا ہو، وہی ہوا کا جھونکا اس دیوار میں بھی مس ہو گیا ہو، اس دیوار کو بھی ٹکرایا ہو۔ اگر مالک اس دیوار سے مس ہو جائے تو حضور کے بدن سے ٹکرانے والی ہوا کا فیضان حاصل ہو جائے، وہ امام مالک ہے۔ سوچئے اتنا عشق رسول، اتنا تعظیم رسول، اتنا محبت رسول۔ آپ کو جس دور میں آپ موجود تھے اس دور میں اہل بیت کرام سے محبت کرنا بہت سخت مسئلہ تھا، انگار پہ چلنے کے برابر تھا۔ بنو امیہ کے لوگ بہت حاوی تھے۔ امام مالک نے اہل بیت نبوت کی محبت پر کثرت حدیثیں پڑھنا شروع کیا، لوگوں کو تبلیغ کیا، اہل بیت کی محبت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تو کیا کیا ان بدبختوں نے؟ امام مالک پر سختی کی، امام مالک پر بات کی، کبھی مارا، پریشان کیا، تکلیف دی، بلکہ مورخین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ امام مالک کو ایک مرتبہ اتنا مارا گیا کہ آپ کے دونوں بازو ٹوٹ گئے۔ امام مالک کا بازو ٹوٹ گیا، لیکن آپ نے محبت اہل بیت نہیں بند کی، محبت اہل بیت کو ختم نہیں کیا۔ امام مالک کو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ رک ہی نہیں رہے، یہ تو تھم ہی نہیں رہے، تو پھر کیا کیا؟ آپ کے چہرے پہ کالک پوت دی، اور کالک پوتنے کے بعد لکھا جاتا ہے کہ مدینہ المنورہ کے اندر آپ کو گدھے پر بیٹھایا گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ امام مالک کو اگر ہم رسوا کر دیں، بے عزت کر دیں تو ان کی عزت ختم ہو جائے گی، اور یہ عزت دار آدمی ہے، جس عزت دار آدمی کی اگر عزت ختم ہو جائے تو ویسے ہی مر جاتا ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ اگر مالک کی عزت ختم ہو جائے گی ہو سکتا ہے مالک اہل بیت سے محبت کرنا چھوڑ دے، اہل بیت سے محبت والی حدیثیں بیان کرنا چھوڑ دے۔ امام مالک کے چہرے پہ کالک ہے، گدھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ المنورہ کے اندر آپ کو گھمایا جا رہا ہے۔ امام مالک نے پکارے کہا، لوگوں یہ مت سمجھنا کہ امام مالک ابن انس آج اہل بیت کی محبت سے پھر جائے گا۔ ہاں میرے چہرے پہ کالک ہے، بازو توڑ دیے گئے، گدھے میں بیٹھا دیا گیا، رسوا کر دیا گیا، بے عزت کر دیا گیا، ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا، لیکن سنو مالک ابن انس حضور کی آل سے جتنی محبت کل کرتا تھا اتنی محبت آج کرتا ہے، اور رہتی زندگی تک اتنی ہی محبت کرتا رہے گا۔ اب سوچئے امام مالک محبت فرما رہے، اور کیسی محبت! درس دیا، میں نے پہلے کہا مودت بات صرف محبت کی نہیں ہے، بات مودت کی ہے۔ ایسی محبت کہ جس محبت میں آپ کو سکون نہ ملے، ایسی محبت جس محبت میں آپ کو اسی فرقت میں راحت نہ ملے، اہل بیت کرام سے ایسی محبت کی جائے۔ جب ایسی محبت کی امام مالک نے تو اللہ نے مقام کیا دیا؟ اللہ نے مقام وہ دیا اللہ الصمد، کہ آپ کو امت کا امام بنا دیا۔ سوچئے امام اعظم جیسی شخصیت، کون امام اعظم؟ جو کاشف الغمہ ہے، جنہیں معجزات من معجزات النبی کہا جاتا ہے، وہ امام اعظم جو حضور کی بارگاہ میں جائیں، عرض کرے الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، تو مزار رسول سے جواب آئے وعلیکم السلام یا شیخ المسلمین۔ وہ امام اعظم جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ حضور نے آپ کے تعلق سے بشارتیں دی، لیکن ذرا دیکھیے امام اعظم بنے کیسے؟ امام اعظم تب بنے جب امام جعفر صادق کی نظر قیامت آپ پر پڑی، جب امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کی آپ نے، جب امام جعفر صادق کی قرب حاصل کیا، جب امام جعفر صادق کے پاس گئے اور امام زید کا ساتھ دیا، تو اللہ نے مقام یہ دیا کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقلد امام اعظم کے ہی موجود ہے، اللہ الصمد۔ اور ایک نہیں، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں ابھی اپنی تمہید ہی ختم نہیں کر پایا، وقت 1 گھنٹہ تقریباً لگ گیا۔ یہ صرف اتنی بات جو میں نے عرض کی ہے
ابھی تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا بیان کرنا لازمی ہے، لیکن وقت دامنگیر ہے۔ سوچئے اہل بیت کی محبت کتنا عظیم اجر ہے، کتنا عظیم اجر ہے۔ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، اور سنیے جس دور میں آپ ہم زندہ ہیں اس دور کا امام امام اہل سنت مجددین ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت و رضا اعلی حضرت جنہیں کہا جاتا ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں بعض سادات کرام یہ ہیں جو اعلی حضرت سے بغض پال لیے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی صحیح سید ہے یہ اس کا موقف ہوگا، لیکن اس کو یہ موقف غیر شرعی ہے۔ ہم صرف اعلی حضرت کی بات نہیں کرتے، اہل سنت کے کسی ولی کا انکار اگر کوئی کر دے، کسی ولی کا انکار اگر کوئی کر دے تو ہم اس شخص سے برخلاف اور برتر ہونے کا اعلان کرتے ہیں، چاہے کوئی ولی ہو۔ اور یاد رکھیں ہم ولی کی بات کر رہے ہیں، ولی وہ جو ولی اللہ ہو، وہ ولی نہیں جس کو آپ نے ولی بنایا ہو۔ آج تو ٹرینڈ چلا ہے نا صاحب، ابھی تو مسئلے بھی چل رہے ہیں، صبح شام کے فتوے آ گئے، بیان کر دیا گیا، کوششیں کی جا چکی، ایڑیاں رگڑ دی گئی، سب کچھ کر لیا گیا کہ صاحب مزار نہ بناؤ، مزار نہ بناؤ، یہ ولی نہیں ہے، یہ ولی نہیں ہے۔ ہر نیک آدمی ولی نہیں ہوتا، ہر نیک آدمی ولی نہیں ہوتا، اور ضروری نہیں کہ ہر ولی کی مزار پر روزہ ہی موجود ہو، اور اگر ہو بھی تو جس کا تم بنانے جا رہے ہو تمہیں کس نے کہا کہ یہ ولی ہے؟ کس نے کہا یہ ولی ہے؟ جس نے کہا اگر میں اس کو دھڑنے پر آ جاؤں تو شاید بات غلط ہو جائے اور زیادہ لمبی ہو جائے۔ جس نے کہا اس سے پوچھو کہ ولایت کا مقام کیا ہوتا ہے، ولی کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہا جاتا ہے؟ جھوٹا رکھ لینے کا نام ولی نہیں ہوتا، لوٹا رکھ لینے کا نام ولی نہیں ہوتا، بڑے بڑے جبہ قبہ پہن لینے کا نام ولی نہیں ہوتا۔ سنو، ولایت بہت بڑی شے ہے، ولایت ایسے نہیں ملتی۔ ارے سنو، جب تم 2 گز زمین کسی کو ایسے نہیں دے دیتے تو اللہ اپنا دوست کسی کو کیسے ایسے ہی بنا لے گا؟ اللہ جسے دوست بناتا ہے تو پہلے اس کے کردار کو سنوارتا ہے اور پھر اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، پھر تو اپنا دوست بناتا ہے، ایسے دوست نہیں بنا لیتا۔ اور سنیے، ولی کی پہچان اللہ الصمد، ولایت کی بہت ساری پہچان ہے، بہت ساری پہچان ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ولی کو نہیں پہچان پاتا۔ حضرت سرمد شہید کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ سرمد شہید مجذوب تھے، کیا ہوا؟ حضرت اورنگزیب نے سر قلم کروا دیا۔ حضرت اورنگزیب کون؟ اورنگزیب ولی عالمگیر، بہت عظیم شخص، وہ عظیم شخص جس نے پوری زندگی میں، یاد رکھیے گا، پوری زندگی میں کبھی بھی حرام نہیں کھایا۔ اورنگزیب نے کبھی حرام نہیں کھایا، اور کبھی بھی دار المال کا پیسہ نہیں کھایا، اپنی محنت سے کھایا آپ نے ہمیشہ۔ میں نے ایک دن ابھی ایک موبائل میں کتاب پڑھ رہا تھا، میں نے پہلے کتاب پڑھی اور پھر ابھی آج صبح کے وقت میں نے ایک عالم کا بیان بھی اسی پر سنا۔ فرماتے ہیں اورنگزیب کون ہے؟ کون اورنگزیب؟ اللہ الصمد، وہ اورنگزیب عالمگیر کہ جن کا مقام یہ کہ آپ حضرت ملا جیون علیہ رحمہ کے مرید ہیں، امیٹھی میں ان کی مزار ہے، اس فقیر کو وہاں پہ حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ فرماتے ہیں صوفیاء کرام کہ جس کا دماغ کند ہو اور جسے سبق یاد نہ ہوتا ہو، وہ حضرت ملا جیون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر جا کے اپنا نام لکھ دے تو اللہ رب العزت ملا جیون کے صدقے میں اس کے ذہن میں کچھ ادا کر دیتا ہے۔ ملا جیون وہ ہے، اتنے عظیم بزرگ، ان کا مرید کتنا بڑا بزرگ، مجدد اپنے وقت کا، فتاوی عالمگیری کا مصنف، سلطنت مغلیہ کا سلطان، وہ اورنگزیب عالمگیر۔ تقوی کتنا بڑا تھا۔ آج تو لوگ بنا تقوی کے فتویٰ دے رہے ہیں کہ بناؤ 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 بناؤ، میں کہہ رہا ہوں بناؤ، میں کہہ رہا ہوں، تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ تمہاری کیا مجال ہے کہنے کی؟ بات تمہاری نہیں ہوگی، تمہارے باپ کی نہیں ہوگی، بات رسول پاک کی ہوگی، ان کے دین کی ہوگی۔ جو مذہب کہے گا وہ کیا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے اور یہی پڑھا ہے کہ یہ دین حضور کی میراث ہے، حضور کی آل کی میراث ہے۔ اور سنیے، اس دور کے اندر جو کچھ موجود ہے یہ حضور کے صدقے میں اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، جو ان کے کرم سے موجود ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ امام اہل سنت کیا کہتے ہیں، ان کا در کیا کہتا ہے، ان کا فتویٰ کیا کہتا ہے۔ اور سنو، جو
کیا جائے گا, تمہاری بات نہیں دیکھی جائے گی, تمہاری بات نہیں دیکھی جائے گی. تم بانٹتے رہو, بانٹتے رہو, لوگوں کا اعتراض ہے نا, بانٹتے رہو. لوگ سوچتے علاقہ بنا لیجیے صاحب, علاقہ کہ یہاں پسیے صاحب نہیں جائیں گے. اگر 4 دن چلے گئے ہے, لگتا ہے ہمارے مریدوں کو کیپچر کرنے آ گیا. آپ یہاں کیسے آ گئے؟ تو ہمارا علاقہ ہے. آپ یہاں کیسے آ گئی؟ تو ہمارا علاقہ ہے. اللہ سمجھ, تیرا علاقہ کہاں سے ہو گیا؟ میں نے تو بزرگوں سے سنا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور انہوں کو لکھا ہے بہت ہی دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے, تم کیسے کہہ رہے ہو؟ ہر انسان مسلمان, ہر عالم کو یہ حق ہے وہ جہاں چاہے وہاں تبلیغ دین کرے. حضرت اورنگزیب عالمگیر, 10 منٹ کا وقت مجھے آپ دے دیں, تھوڑا سا وقت ہو گیا, 10 منٹ کا وقت دے دیں. حضرت اورنگزیب عالمگیر وہ شخص ہیں جو حضرت ملا جیون کے مرید ہیں. حضرت ملا جیون علیہ الرحمہ بار بار اکثر آتے ملاقات کے لیے, لیکن کبھی بھی حضرت ملا جیون نے اورنگزیب عالمگیر کے محل میں قدم نہیں رکھا. آپ کے جو یہ کہیں جہاں پنچ بیٹھتے تھے, جہاں پہ گفتگو ہوتی تھی وہاں تک تو گئے, لیکن محل میں نہیں گئے. اور حضرت اورنگزیب عالمگیر نے کبھی بھی حضرت ملا جیون کو کوئی نذرانہ نہیں دیا, کبھی کوئی نذرانہ نہیں دیا. لوگوں نے کہا حضرت اورنگزیب عالمگیر سے, جو آپ کے خاص تھے, حالانکہ بہت کہنے کی مجال کسی کو ہوتی نہیں تھی, لوگوں نے کہا حضرت اورنگزیب عالمگیر سے کہ آپ بادشاہ وقت ہیں. کچھ فضاحت کی پہنچی کہ بادشاہ وقت ہیں, سلطان ہیں, اور اپنے پیر کو نذرانہ نہیں دیتے. یہ بھی ایک, چونکہ اس پر تبصرہ پھر انشاءاللہ کسی اور وقت کیا جائے گا, کہ نذرانہ نہیں دیتے. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر نے کچھ نہیں کہا. ایک مرتبہ جب حضرت ملا جیون آئے تو ان کے پاس گئے, اور جو اس زمانے کا روپیہ تھا وہ 1 روپیہ حضرت ملا جیون علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پیش کیا. حضرت ملا جیون علیہ الرحمہ نے اس پر ہاتھ رکھنے سے پہلے پوچھا کہ اے عالمگیر, یہ بتا یہ پیسہ حرام کا ہے کہ حلال کا؟ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ آج تو آپ اگر گورنمنٹ سے پوچھ لیجئے صاحب کہ پیسہ کہاں کہاں خرچ کیا, اتنا پوچھ لیجئے تو چمڑی کھینچ لیں گے آپ کی. آج تو دور کسی اور چیز کا چل رہا ہے, بلڈوزر کا دور چل رہا ہے. اگر آپ سوال کر لیجئے, ارے چھوڑ دیجئے ان کی بات, آپ کسی عہدے دار سے پوچھ لیجئے کہ صاحب پیسہ کہاں خرچ کرتے ہو, اتنا پوچھ لیجئے 10 روپے کہاں خرچ کر دیا آپ نے, تو صاحب اس میں تو بھویں چڑھ جائیں گے, آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. لیکن سنیے, میں بتا رہا ہوں کہ سلطنت اسلامیہ کیا ہوتی ہے. جو اسلامی سلطنت تھی, جو ہمارے سلطان جب موجود تھے تو وہ کردار کیا پیش کرتے تھے, اور آج کی یہ جعلی حکمراں کردار کیا پیش کرتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر سے پوچھا آپ کے پیر نے کہ عالمگیر بتا یہ پیسہ حرام کا ہے کہ حلال کا؟ کہا اے پیر و مرشد ملا جیون علیہ الرحمہ, اے ملا جیون, آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو اپنے مرید پہ یقین نہیں کہ عالمگیر حرام مال آپ کو دے گا؟ کہا مجھے لفاظی نہیں چاہیے, یہ بتائیے پیسہ آیا کہاں سے؟ کیا دارالمال کا پیسہ ہے جہاں پہ ٹیکس آتا ہے, کیا اس جگہ کا پیسہ ہے یہ؟ تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ پیر مرشد یہ اس جگہ کا پیسہ نہیں. تب کہاں کا پیسہ, میں اس پیسے کو نہیں لے سکتا. حضرت اورنگزیب عالمگیر نے قاصد بھیجا, خزانچی کو بلایا گیا, رجسٹر لے کے خزانچی آیا, کہا خزانہ اب کہو کہ اس خزانے سے پیسہ کب نکالا گیا. ملا جیون سامنے موجود ہے, اورنگزیب عالمگیر دوزانو بیٹھے, بغل میں خزانچی کھڑا ہے, کبھی اورنگزیب عالمگیر کو دیکھتا ہے, کبھی ملا جیون کو دیکھتا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عالم بیٹھا ہے اور عالم کے سامنے یہ اپنے وقت کا سلطان دوزانو بیٹھا ہے, اب مجھ سے خزانے کے حساب مانگ رہا ہے. کہا ٹھیک, اب کانپنے لگا. اب اورنگزیب عالمگیر کسی سے حساب مانگیں گے, ظاہر سی بات ہے کہ بدن میں لغزش تو آئی جائے گی. کانپنے لگا, پسینہ چھوٹنے لگا. اس نے حساب بتایا, فلاں دن کا یہ حساب, فلاں دن کا یہ حساب, فلاں دن کا یہ حساب. کہا حساب بند کر, یہ بتا تو نے دارالمال سے پیسہ کب لیا؟ اس نے بتایا کہ میں نے اس دن پیسہ لیا, اس دن پیسہ لیا, اس دن پیسہ لیا. کہا آخری دن کا پیسہ لیا؟ کہا میں نے اس دن پیسہ لیا. کہا کتنا نکالا؟ کہا میری تنخواہ میں آنے میں وقت تھا, لیکن چونکہ مجھے کچھ ضرورت پیش آئی تھی لہٰذا میں نے دارالمال کے
दारुल माल से एक कुछ पैसा निकाल लिया था। औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि अब बंद किया जाए, अब रजिस्टर बंद करके रख दिया गया। कहा तुमने अपनी तनख्वाह एडवांस ली थी, कितना निकाला था? कहा इतने रुपए में एडवांस में निकाल लिए थे। किस लिए निकाला था? कहा ए बादशाह वक्त वो मेरी कुछ जरूरत थी, मेरा कुछ मामला था, मेरी कुछ हाजतें थी। कहा क्या हाजत तुमको पेश आई? तो खजांची ने कहा ए सुल्तान वक्त आलमगीर सुनिए, आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों पहले इसी सरजमीन पर बहुत सख्त बारिश हो रही थी और मेरे घर की जो पीछे की दीवार थी बारिश में पानी की वजह से गिर गई, वो ढह गई, वो टूट गई। और मुझे ये हुआ कि अगर वो पानी की वो दीवार को मैं अभी रात में तामीर नहीं कराऊंगा तो मेरे बच्चे अंदर सो रहे हैं, पानी अंदर घुस जाएगा और सख्त बारिश का आलम था और मुझे उस दीवार को तामीर कराना था। मेरे पास पैसा न था, मैंने दारुल माल से पैसा निकाला और निकालने के बाद छाते के जरिए से बाजार में घूमने लगा कि कहीं कोई मजदूर मिल जाए, कहीं कोई ऐसा कमजोर शख्स मिल जाए, गरीब मिल जाए जो मेरी दीवार की तामीर कर दे। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैं ढूंढता रहा और खोजता रहा, मुझे कोई मजदूर न मिला, मुझे कोई कारीगर न मिला। कहा फिर क्या किया? कहा मैंने आपका महल के करीब देखा कि एक शख्स शाल ओढ़ के बैठा हुआ था और वो तलाश में था। मैंने उनसे पूछा कि बाबा क्या मजदूरी करोगे? उसने कहा कि हाँ मजदूरी करूंगा। मैंने उस शख्स को पकड़ा और पकड़ के लाया और लाने के बाद मैंने अपनी दीवार तामीर कराई। मैंने उससे पूछा कि मुझे बता कि तेरी तामीर करने में तेरी मेहनत आना कितना हुआ, तेरी मेहनत कितनी लगी और तुझ मेहनत के वक्त कितना पैसा तू लेगा? औरंगजेब आलमगीर खजांची फरमा अर्ज करता है, मैंने जैसे उससे इतना पूछा तो वो शख्स जो सामने मजदूरी कर रहा था उसने कहा कि मैं 1 दिनार या 1 रुपये तुझसे लूंगा अपनी इस मेहनत के बदले, अपनी इस कोशिश के बदले। मैंने फौरन उसको वो 1 दिनार दे दिया और उसके बाद मैंने जो पैसा मेरा बचा हुआ था वापस दारुल माल में जमा कर दिया। अब यहाँ पर औरंगजेब आलमगीर कहते हैं ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, ऐ मुल्ला जीवन, याद रखिए जिस खजांची ने जिस मजदूर से अपने घर की दीवार तामीर कराई है वो कोई और मजदूर नहीं है, वो कोई आम मजदूर नहीं है, वो आपका मुरीद आलमगीर है। और मैंने वो पैसा तो मजदूरी के बाद हासिल किया था आपकी खिदमत में पेश कर दिया। वो पैसा जो मैंने मजदूरी करके हासिल किया था आपकी खिदमत में पेश किया है। अब सोचिए वो आलमगीर कि जिसके तकवे का आलम ये हो, जिसके फतवे का आलम फतवा आलमगीरी की शक्ल में मौजूद है, सोचिए मकाम क्या होगा, क्या मकाम होगा उनका। लेकिन अल्लाह और समझ, जब सरमद शहीद जैसा मजूब सामने आया पहचान नहीं पाए, गर्दन कलम हो गई। वो तो बाद में पता चला कि तो बुजुर्ग थे। सोचिए जब औरंगजेब आलमगीर जैसा शख्स वली को नहीं पहचान पा रहा तो आज के ये आधे अधूरे मुल्ला कैसे पहचान लेंगे, आधे अधूरे मुफ्ती कैसे पहचान लेंगे? अरे जिन्होंने दीन सीखा नहीं, दीन पढ़ा नहीं, बड़े बड़े झोले रखने से दीन नहीं हासिल होता, गधों पे किताब बांधने से गधा आलिम नहीं हो जाता। आलिम बनने के लिए उलमा के सामने जानिया अदब तय करना पड़ता है। आलिम बनने के लिए इंसान को अपने अंदर इंकिसारी पैदा करनी पड़ती है, घमंड निकालना पड़ता है, इखलास लाना पड़ता है और ये सोचना पड़ता है कि मेरा उस्ताद सही पढ़ा रहा है तब जाकर इंसान आलिम बनता है। अब सोचिए ये मसला है इस चीज का, विलायत का। और यहां पे तो आम धरने से मजारे बनाई जा रही है, मजारे बनाई जा रही है। साहब रोका जाए तो कहा हम नहीं रुकेंगे। कहा क्यों? कहा कि मेरे पीर ने कहा, पीर ने कहा। दीन कह रहा न बना और पीर कह रहा बना, किसकी बात मानी जाएगी? दीन की बात मानी जाएगी ना। पीर तो आते जाते रहेंगे, दीन फकत इस्लाम है। इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, फकत यही दीन है इस्लाम जो निजात दे सकता है। लेकिन नहीं, बात पीर साहब की मानी जा रही। अल्लाह समझ, मैं बात और भी कुछ करनी लेकिन बात कहीं से कहीं निकल जाती है मेरी, क्योंकि 10 दिन का वक्त है। मैं इंशाल्लाह अपने मौजू को समेटने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह भी जरूरी बात है। याद रखिए जब बात दीन की आ जाए और सामने वाला शख्स आपसे कुछ कहता हो, दीन कुछ कहता हो, तो दीन की बात सुनना, दीन की बात मानना, अपने अंदर दीन की अहमियत पैदा करो और यह सोचो कि दीन का मसला क्या है, दीन का मसला क्या है, दीन क्या कहता है। जब दीन की बात मानोगे तब कामयाब होगे। बात हुब्बे अहले बैत की चल रही थी और इंशाअल्लाह कल भी इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वक्त फराहम फरमाया तो हम कल हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर गुफ्तगू करेंगे। वो फातिमा ज़हरा की जिनके
قدموں کی دھول سادات کرام اور دنیا کے تمام لوگوں کے سر کا تاج ہے. اہل بیت کرام کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت فاطمہ زہرا، ان کا تمام سیدوں کی ماں حضرت فاطمہ زہرا، کل ان کا تذکرہ ہے. میری گزارش ہے کہ آپ وقت کا خیال رکھیں. اور جو میں بات عرض کر رہا تھا وہ حب اہل بیت کے تعلق سے، انشاءاللہ کل میں اس موضوع کو بھی مکمل کر دوں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھ سے کہنے میں، بولنے میں، بیان کرنے میں جو کچھ بھی غلطی ہے اس معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ نے چاہا کہ اپنے پیارے حبیب کی رضا گری کرائے.